يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب او كما قال علیہ السلام. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. فینا تم کرنا کبھی اور تسنا لوی کے شکوے، فینا تم کرنا کبھی اور تسنا لوی کے شکوے، آج میں کھانے کا میں کھانا اٹھا لاؤں گا. بہت اچھے. برادران اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں اور نہ کوئی واعظ ہوں اور نہ کوئی مفکر ہوں. صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ میری باتوں کو انشاءاللہ بغور سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا. میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. برادران اسلام، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا، ایک آخرت کا. علم چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، انسان کو عزت عطا کرتا ہے، لیکن دنیا کا علم صرف دنیا تک ہی رہتا ہے اور آخرت کا علم انسان کو دونوں جہاں میں عزت عطا کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی برکت کی وجہ سے انسان کو خلیفہ بنایا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے اس آیت کو اتارا جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق. میرے بھائیوں، آخرت کے علم کی فضیلت و اہمیت قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والا اور انجان برابر نہیں ہو سکتا. جس طرح توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح محبت اور دشمنی برابر نہیں ہو سکتی، جس طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، دوستی کی ضد دشمنی ہے، محبت کی ضد دشمنی ہے، حق کی ضد باطل ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: فضل العالم علی العباد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں عالموں کے 700 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجات کے درمیان 500 سال کی مسافت کے برابر ہوگی. برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے دور رکھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو انگریزی تعلیم دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر لیا کہ بن آدم کو جہنم میں پہنچاؤں گا، وہ شیطان جو ہمارے دین کا دشمن ہے، جو ہماری زندگی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان اور اخلاق کا دشمن ہے. یاد رکھو، اگر ہم چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائے، اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے: یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض. زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. عالم کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، جنات بھی دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی، کیڑے مکوڑے بھی، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز دعائیں مغفرت کرتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا دین صحابہ کے دین کی طرح، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کی طرح، ہمارا کردار صحابہ کے کردار کی طرح، لیکن سب اس کا الٹا نظر آتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا،
समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। मोहतरम हजरात, किताबों में एक वाकया लिखा है, एक शख्स था, उसकी तमन्ना थी उसकी औलाद आलिम दीन हो, लेकिन उसकी कोई औलाद न थी। जब बीबी हमल में हुई, अचानक बीमार हुआ और इंतकाल हो गया। इंतकाल होने से पहले उसने वसीयत की थी, अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो आलिम दीन बनाना। खुदा की कुदरत से लड़का ही पैदा हुआ। उसके कई दिनों बाद एक दूसरे शख्स ने मरने वाले को ख्वाब में देखा, ऐसे इशरत में देखा, तो ख्वाब देखने वाले ने पूछा, इससे पहले भी तुम्हें देखा था, तुम आजाम में मुब्तला थे और अब देखता हूँ शानो शौकत के साथ अपना वक्त गुजार रहे हो। उस मरने वाले शख्स ने कहा, आज मेरी बीबी ने मेरे बच्चे का मदरसे में दाखिला कराया और आज ही इस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। मेरे नौजवान भाइयों, इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, इसलिए कि आलिम के कलम की सिहाई शहीदों के खून से भी अफजल है। हसन बसरी फरमाते हैं, अगर उलमा के कलमों की सिहाई और शहीदों का खून तोला जाए तो सिहाई का वजन ज्यादा हो जाएगा। क्यों न हो, इल्म की तलब इबादत है, इल्म तन्हाइयों का साथी है, इल्म दिल की जिंदगी है, इल्म ईमान है, अमल उसके ताबे है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे में जो उलुल अमर है, यहाँ पर उलुल अमर से मुराद उलमाए दीन है, इसलिए कि आपको जाबिर बिन अब्दुल्लाह की तफसीर में भी यही मिलेगा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफसीर में भी यही मिलेगा, मुजाहिद की तफसीर में भी यही मिलेगा, इमाम राजी और हसन बसरी की तफसीर में भी यही मिलेगा। सभी हजरात यही फरमाते हैं कि उलमा के उलुल अमर से मुराद उलमाए दीन है। तो फिर हमें आलिम बनने में शर्म महसूस क्यों होती है? इसकी वजह ये हो सकती है, शैतान हमारे दिलों में वसवसा डालता है। तो इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जवा हो अजम तो तारे भी टूट सकते हैं, कि जवा हो अजम तो तारे भी टूट सकते हैं, कठिन नहीं काम कोई आदमी के लिए। कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर हिम्मत ना हारे वमा अलैना इल्लल बलाग।